حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اعلیٰ انہوں نے کہا، کس نے؟ حضرت وائل نے، راوی ہے، کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، قاعدے میں بیٹھے، کیسے بیٹھے کہ اپنے بائیں پیر کو بچھایا اور بایاں ہاتھ رکھا بائیں ران پر۔ یہ مختلف الفاظ آ رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں ہاتھ رکھا ران پر اور کہیں آتا ہے ہاتھ رکھا گھٹنے پر۔ ومد مرفقہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور بلند کیا دائیں کوہنی کو داہنی ران پر، یعنی کوہنی جو تھی وہ ران سے لگا کے نہیں بیٹھے بلکہ کیسے بیٹھے؟ اٹھا اور بلند کر کے بیٹھے داہنی کوہنی کو، کس پر بھائی؟ داہنی ران پر۔ وقبض سنتینی، اور دو انگلیوں کو بند کیا۔ کون کون سی دو انگلی؟ ایک چھوٹی اور ایک اس کے برابر کی، خنصر بنصر، ان دو کو کیا کر لیا؟ بند۔ وحلق حلقۃ، اور دو انگلیوں کا حلقہ بنایا، کس کس کا؟ بیچ والی کا اور انگوٹھے۔ ثم رفع اصبعہ، اور پھر اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا ایسے کر۔ یہ کون سا حلقہ بن گیا؟ 90 کا۔ کتنے کا بھائی؟ 90۔ فرأیتہ یحرکها یدعو بها، دعا یدعو کے معنی اشارہ کرنا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کو حرکت دے رہے تھے، اشارہ کرتے تھے، یعنی مستقل کیا کر رہے تھے؟ آپ انگلی کو حرکت دے رہے تھے۔ عبداللہ بن الزبیر قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود والنسائي وزاد أبو داود ولا يجاوز بصره إشارته۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک انگلی سے اشارہ فرماتے۔ کون سی انگلی تھی وہ؟ اذا دعا، اپنی ایک انگلی سے اشارہ فرماتے جب دعا کے وقت، یعنی شہادت پر جب پہنچتے، اشہد ان لا ولا یحرکھا، اور اس کو کیا نہیں دیتے تھے؟ انگلی کو حرکت نہیں۔ تو اوپر کی روایت میں آیا کہ آپ حرکت دیتے تھے، اور یہاں آیا کہ آپ حرکت، دونوں روایتوں میں تطبیق کی کیا شکل ہے؟ تطبیق کی شکل یہ ہے کہ جہاں آیا نا حرکت دیتے تھے، اس سے مراد ہے انگلی کا اٹھانا، اور اٹھانے کے بعد پھر اس کا گرانا۔ اسے راوی نے حرکت سے تعبیر کر دیا۔ کس سے تعبیر کیا ہے؟ حرکت سے۔ لیکن امام مالک علیہ الرحمہ کا عمل اسی حدیث پر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انگشت شہادت کو اٹھانے کے بعد مستقل کیا کرتے رہیں گے بھائی؟ حرکت رہے۔ وہ ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں کہ آپ کی نظر جو تھی وہ اشارے کی جگہ سے، اشارے کی انگلی سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ آپ نظر کو اشارے کی جگہ سے، اشارے کی انگلی سے ہٹاتے۔ وعن ابی ہریرہ قال ان رجلا كان يدعو باصبعه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احفظ احفظ، رواه۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت؟ جی میرے کو نہیں ملا۔ کس وقت چلا گیا؟
किस वक्त चला है कल? हाँ, तो मुझसे नहीं मिला अभी तक। मैं तो सबक पढ़ा रहा हूँ, अपनी जगह बैठा हूँ। अभी इस घंटे के बाद जरा घंटा पढ़ा दो फिर। इनका नहीं है मेरे पास, अब दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने 2 उंगलियों से इशारा किया। दा यदू के माना इशारा करना, ऐसे। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अहिद, एक उंगली से इशारा करो, एक उंगली से इशारा करो। इस हदीस से पता चला कि एक उंगली से इशारा किया जाएगा। وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وأبو داود، وفي رواية له نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نماز کے اندر اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ آدمی نماز میں ہاتھوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے، سہارا لگا کر بیٹھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے ہاتھوں پر سہارا لگا کے بیٹھے؟ وہ فی روایت لہو، اور ابو داؤد کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا لے، ٹیک لگائے جب وہ کھڑا ہو نماز میں۔ یعنی جب آدمی سجدے سے کھڑا ہو تو دونوں ہاتھوں کو کس پر ٹیکے؟ زمین پر۔ اس سے کیا کیا؟ یہ مطلب ہے معتمد علی یدہ، کہ جب کھڑا ہو تو کس کا سہارا لے کر کھڑا ہو؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ آدمی جب سجدے سے کھڑا ہو تو کس کا سہارا لے بھائی؟ اپنے جسم کے سہارے پہ کھڑا ہو، زمین سے ٹیک لگا کر کھڑا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو تو بات ایک الگ ہے۔ یہ احناف کا کہنا ہے، عذر ہے تو پھر زمین کا سہارا لے سکتا ہے، ورنہ کھڑا ہوتے ہوئے کس کا سہارا نہیں لے گا؟ یہ جو پہلی روایت میں آیا نا فی الصلاۃ وہو معتمد علی یدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سجدے سے کھڑا ہو تو زمین کا سہارا لے کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی۔ وعن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأولين كأنه على الرزف حتى يقوم، رواه الترمذي والنسائي۔ یہ لفظ رضفن ہے، رضفن کے معنی گرم پتھر۔ کیا معنی؟ ہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی قاعدہ اولا میں، پہلی 2 رکعتوں میں ایسے بیٹھتے گویا کہ آپ کس پر بیٹھے ہیں؟ گرم پتھر، جلدی جلدی ہو جاتے، حتیٰ یقوما، کیا ہو جاتے بھائی؟ جلدی کھڑے، یعنی صرف تشہد پڑھتے تھے، باقی کچھ اور چیزیں۔ جی۔ الفصل الثالث عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، رواه النسائي۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے، ایسے ہی جیسے کہ قرآن پاک کی سورت کو سکھایا کرتے تھے۔ یعنی کس چیز میں تشبیہ ہے؟ اہتمام میں، جیسے قرآن پاک کی سورتوں کو سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ایسی اہتمام سے کس کو سکھاتے تھے؟
क्या है तशाहुद? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु अस्सलावातु तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू। बस ये अल्फाज और ज़्यादा हैं। असअलुल्लाहल जन्ना व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة رواه أحمد۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے اندر بیٹھتے وضع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے۔ یہ کہیں تو آتا ہے ران پر رکھتے، کہیں کس پر آتا ہے گھٹنوں پر۔ احناف نے تمام روایتوں کو سامنے رکھ کے یہ تطبیق دی کہ بھی ہتھیلی تو کہاں رکھے؟ ران پر، اور انگلیاں کہاں پہنچ جائیں؟ گھٹنوں کے قریب۔ گھٹنوں پر نہیں، کہاں؟ گھٹنوں کے قریب۔ وَتْبَعَهَا بَصَرَهُ یعنی اور اس کو دیکھتے رہتے۔ کس کو؟ ارے انگلی کو، انگلی سے اشارہ کرتے اور انگلی کو کیا کرتے رہتے؟ انگلی پر نظر جمائے رکھتے تاکہ جو اشارہ کس سے کر رہے ہیں؟ انگلی سے، توحید کا، وہی توحید کا مضمون ذہن کے اندر بھی جم جائے۔ اور آقا صلی اللہ کہتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہیا، یہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان کے اوپر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی انگلی سے اشارہ یہ کس سے زیادہ سخت ہے؟ ہتھوڑے سے بھی سخت ہے۔ اس کے اوپر وعن ابن مسعود كان يقول من السنة إعطاء التشهد رواه أبو داود والترمذي۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے، سنت ہے تشہد کو آہستہ پڑھنا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، کیا معلوم ہوا؟ کہ تشہد ہے، ایسی اور دعائیں ہیں درود شریف وغیرہ نماز میں یہ سرن پڑھے جائیں گے، جہرن۔ اور جب صحابی یہ لفظ کہے نا من السنتی، تو اس سے مراد ہوتی ہے حدیث مرفوع۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ حدیث مرفوع۔ یعنی سنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سنت رسول۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا، تشہد وغیرہ کا سرن پڑھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول ہے۔ وقال هذا حدیث حسن غریب۔ اس روایت کے بارے میں امام ترمذی نے کہا جی باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضلها۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر درود پڑھنا اور درود پڑھنے کے فضائل۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، درود پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت ہے۔ البتہ شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہ، درود پڑھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بغیر درود شریف کے نماز، ہمارا کہنا یہ ہے کہ درود پاک کا پڑھنا کیا ہے بھائی نماز میں؟ اچھا قرآن پاک نے تو حکم دیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، کیا کرو تم؟ صلاۃ بھی پڑھو اور سلام۔ اسی آیت کی بنیاد پر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز میں درود کا پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا کیا ہے مولانا؟ فرض ہے۔ اور ایک مجلس کے اندر جب کوئی کئی مرتبہ نام نامی اس میں گرامی آئے تو پہلی مرتبہ درود شریف کا پڑھنا یہ تو کیا ہے؟ واجب۔ اور پھر ہر مرتبہ پڑھے یہ کیا ہے؟ مستحب۔ پہلی مرتبہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ واجب۔ اور ہر مرتبہ پڑھ لے یہ کیا ہے؟ لیکن پڑھنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، اچھا درود پاک کے الفاظ مختلف ہیں۔ کبھی آپ یہ سوچو کہ ایک ہی لفظ ہے درود شریف کا، نہیں، صیغے اس کے کیا ہیں؟ بہت سے صیغے منقول ہیں۔
کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں. البتہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم وہ کہلاتا ہے درود ابراہیم، ہے نا. ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب سیرت کے اوپر، اس میں بھی درود شریف کے بہت سے صیغے ہیں. اسی طرح سے حضرت شیخ نے ایک کتاب لکھی فضائل درود، نہیں ہے فضائل اعمال میں، اس میں بھی درود پاک کے بہت سے صیغے ہیں، یعنی بہت سے درود پاک ہیں اس کے لیے. ایسی ایک اور کتاب ہے دلائل الخیرات، کیا نام ہے، وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے. اس میں بھی درود پاک کے مختلف صیغے ہیں. صیغوں سے مراد یعنی وہی مختلف درود شریف جو منقول ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی درود پڑھے. ٹھیک ہے، سب سے چھوٹا یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الفصل الأول عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة قال لقيني كعب بن عجرة كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدي لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر على إبراهيم في الموضوعين. حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت کعب ابن عجرہ صحابی سے ہوئی. کعب ابن عجرہ کس کی ملاقات ہوئی؟ عبد الرحمن کی. تو حضرت کعب نے یہ کہا الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسا ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. دیکھیے صحابہ جب ایک دوسرے کو تحفہ دیتے تھے، کس چیز کا تحفہ دے رہے ہیں؟ دیکھو احادیث کا، کہ بھئی میں نے یہ حدیث سنی ہے لہذا میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں. کیا میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ نہ دوں جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہنے لگے، میں نے کہا کہ کیوں نہیں، فَأَهْدِيهَا لِي، مجھے وہ چیز عطا کیجیے، ہدیہ دے دیجیے. تو اب حضرت کعب بن عجرہ نے کہا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ آگے بتا رہے ہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے گھر والوں کے اوپر، اہل بیت کے اوپر کیسے درود بھیجیں؟ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ کے اہل بیت پر کیسے؟ قد علمنا، حالا ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام بھیجنے، آپ کے اوپر سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھا دیا. کہاں تحیات میں نہیں آیا السلام علیکہ، تو سلام کا طریقہ تو آ گیا. یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے ایمان والو درود بھی بھیجو اور کیا بھیجو؟ تو سلام کا طریقہ تو معلوم ہو گیا التحیات میں کہ آپ کو سلام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. اب وہ طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکہ. لیکن درود کیسے بھیجیں یہ بتا دیجیے، اس کے کیا الفاظ ہونے چاہیے، کیا صیغے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھا دیا کیسے ہم آپ کے اوپر سلام بھیجیں. تو آپ نے فرمایا قولو، کہو. درود کا طریقہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
یہی درود پڑھا جاتا ہے کس میں بھائی؟ نماز میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں لفظ جو آیا ہے آل محمد، آل محمد سے کون مراد ہے؟ دیکھو آل کے اندر بیویاں داخل ہوتی اور اولاد داخل ہوتی. کون کون داخل ہوتی ہے بھائی آل میں؟ اولاد اور کون؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، بیٹی کی جو اولاد ہے وہ آل میں داخل نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ کسی کے بیٹی ہی کی اولاد ہو اور کوئی اولاد تو وہ کس میں داخل ہوگی؟ تو آل محمد سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تمام بیویاں، ازواج مطہرات. اور چونکہ آپ کے نرینہ اولاد تو ہے نہیں، آپ کی اولاد کس سے چلی ہے؟ بس حضرت فاطمہ سے. لہذا حضرت فاطمہ کی اولاد بھی کس میں داخل ہوگی؟ آل. سمجھ میں آنی چاہیے بات. کما صلی علی ابراہیم. چلو، لیکن امام مسلم نے علی ابراہیم کا ذکر نہیں کیا. کہاں بھائی؟ دونوں درودوں میں، فی الموضعین، دونوں جگہ. وعن ابي حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك على آل ابراهيم انك حميد مجيد. متفق علیہ. حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر درود کیسے بھیجیں، ان کے صیغے کیا ہوں؟ تو آپ نے یہ والا درود فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ. یعنی صیغے بدل گئے. درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، کوئی ایک صیغہ متعین. جی. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. صلی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرمائیں. تو ایک درود کا بدلہ کتنی رحمتیں ہیں بھائی؟ 10. الفصل الثاني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه النسائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اس کی 10 غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس کے 10 درجات کو بڑا ثواب. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو میرے اوپر سب سے زیادہ کیا پڑھتا ہو. تو جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا طبقہ ہے وہی کیا ہوگا کل قیامت کے دن آپ سے. اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ اس طبقے میں سب سے پہلا نمبر محدثین کا آئے گا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی حدیث پڑھاتے ہیں تو ہر حدیث پر کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ صلی اللہ. اچھا تم لوگ ایسے ہی انما الحالٹون کی طرح بیٹھے رہو، تمہیں اسی لیے نیند آتی ہے. ارے جب پڑھا جائے تو ایک مرتبہ کیا پڑھ لو؟ صلی اللہ. لیکن دل میں نہیں بلکہ زبان سے پڑھو، اتنا پڑھو کہ پاس والے کو آواز جائے صلی اللہ. لیکن عادت ہی نہیں وہ بیٹھنا بیوقوفوں کی طرح، وہ تھوڑی دیر میں نیند آنے لگے. ابے بیٹھے بھی تو ہو، 12 ربیع الاول کے جلسے کی طرح بیٹھے رہو، کچھ اور نہیں کرتے، ضرور بھی پڑھتے رہو. دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے. کیا کہا؟ یہ فرمایا کہ میرے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجنے والے ہوں گے. جی. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي والدارمي. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں. سیاحین، سیاح مبالغے کا صیغہ ہے. کیا کرنا بھائی؟ گھومنا.
کیا کرتے رہتے ہیں؟ زمین میں گھومتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گھوم کر اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. یعنی کوئی کہیں بھی بیٹھا ہوا کیا پڑھے بھائی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک وہ درود پہنچانے کی ان فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یہی تلاش کرتے ہیں. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام رواه ابو داود ارد علیہ السلام حتى ارد عليه السلام رواه ابو داود والبيهقي في الدعوات الكبير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مومن میرے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، مامن احدین جو بھی شخص میرے اوپر کیا بھیجتا ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ میری طرف میری روح کو لوٹا دیتے ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب روح کو لوٹانے کا مطلب کیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ کہا کہ روح کو لوٹانے کا مطلب ہے نطق کو لوٹانا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے دیتے ہیں؟ قوت گویائی. اور اس قوت گویائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے سلام کا یہ تو کیوں تعویل کرنی پڑی؟ اس لیے کہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات کیا ہے بھائی؟ اپنی قبر میں زندہ ہیں، حیات ہیں. اچھا جب زندہ ہے تو یہ کہنا کہ میری روح کو لوٹا دیا، تو زندہ ہے تو روح کو لوٹانے کا کیا مطلب؟ اس لیے کیا کہا؟ روح سے مراد کیا ہے؟ نطق، گویائی. زندہ ہوگا تو نہیں اگر تھوڑا یہ جو آدمی زندہ ہو بول بھی سکے گھوم کا کام بولتا وہ تو مردہ بول کے گھومے. یہ بولے جو زندہ ہو وہ بولے بھی یہ کہاں ضروری؟ اگر آدمی بھی بہت سے آدمی ہوتے ہیں ان کی جو ہے قوت گویائی ختم ہو جائے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ بولی. ہمارے پھوپھا ہیں 5 سال ہو گئے بول نہیں سکتے بالکل. ایک آدمی ہے رامپور کے اندر، وہ گلے کا آپریشن کرا کے آیا، آواز ختم ہو گئی، بول نہیں سکتا. کہاں سے تم نے نکالا جو زندہ ہوگا وہ بولے گا. دوسرا جواب یہ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رد اللہ، یہ واو پہلے محذوف ہے، یہاں سے یہ حال بات. ترجمہ یہ ہے حدیث پاک کا کہ جو بھی بندہ میرے اوپر سلام بھیجتا ہے تو حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی میری روح کو کیا ہو چکا ہے؟ لوٹا چکا. یعنی میں کیا ہوتا ہوں؟ زندہ. اس کے سلام کو سنتا ہوں اور کیا دیتا ہوں؟ اس کا بعد لوگوں نے یہ تعبیر کی. السلام علیکم یا رسول اللہ. ہاں یعنی اگر یوں کر کے کہنا السلام علیکم تو اس کے لیے یہ ہے مولانا تفسیر میں تم نے پڑھا ہوگا، جلالین نہیں پڑھ کے بھی وہاں تک جہاں یہ آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ماضی کے صیغے سے بھیجیں گے. کیسے بھیجیں گے؟ اللہم صلی وسلم، اس طریقے سے بھیجیں گے. سمجھ میں خطاب کا صیغہ نہیں لائیں گے وہ. اور جب قبر اطہر کے اوپر ہوں تو کہنے کا صیغہ لے آئیں گے خطاب، السلام علیکم، یا کہنے کا صیغہ لے آئیں گے. اور اگر کہیں دور ہیں تو نصلی و نسلم، نہیں صلیت و سلمت، یا صلی و سلم دیا. آگے یہ کرنا. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه النسائي. یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس حدیث میں 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ کیا ہے
لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر کے اندر کیا نہ بناؤ بھائی، اپنی قبر مت، یہ مطلب۔ اور کوئی یہ کہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تدفین تو کہاں ہوئی ہے؟ گھر میں، کمرے میں، وہ نبی کی خصوصی اس کی بھائی، بلکہ نبی کے علاوہ کوئی بھی ہو اسے کہاں دفن کرنا چاہیے؟ عام کو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں جاتے آتے رہتے ہیں تو ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے گھر میں یا کہیں الگ سے قبر بنا دی تو پھر آ گیا کوئی آ گیا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو عید کا، خوشی کا جگہ نہ بنا، میلے ٹھیلے کی جگہ، میلے کا جگہ، میری قبر ہے اس کو کس کی جگہ نہ بناؤ بھائی؟ میلے کی۔ وہاں میلہ لگے، لوگ کیا کریں وہاں پر ہیں، شور و غل وغیرہ ایسے کام کریں، ایسا دیکھ لو آج پوری دنیا کے اندر بزرگان دین ہیں، ان کی قبروں کے اوپر تو خرافات ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی قبر کو اس سے کیا رکھا بھائی؟ اتنا ہی خطرناک سے خطرناک کوئی سڑا ہوا رضا خانی ہو، وہاں کوئی حرکت، اور تم میری قبر کو کیا نہ بناؤ، میلے کی جگہ نہ بناؤ۔ تیسرے کیا فرمایا؟ وصلوا علیہ، میرے اوپر کیا بھیجو؟ درود بھیجو۔ کیوں؟ فإن صلاتکم تبلغنی، مجبور کا صیغہ، تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے، تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے تمہارا درود میرے پاس کیسے پہنچ جائے گا؟ اس لیے کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے سیاحین مقرر کر۔ تو حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کہیں بھی جب درود پڑھتا ہے تو وہ درود آپ تک، لیکن یہ رضا خانی بالکل الگ فلسفہ لاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ تشریف لے، یہ درود کو نہیں پہنچاتے بلکہ خود آپ کو بلاتے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل ودخل عليه رمضان ثم انسلخ قيل أن يغفر له قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر وأحدهما فلم يدخلاه الجنة، رواه الترمذي۔ أحدهما الكبر، كبر نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک، غریمہ کا کیا ترجمہ؟ خاک آلود ہونا، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ گویا یہ آپ نے اس کے لیے کیا دی ہے؟ بدعا۔ خاک آلود ہو کا کیا مطلب؟ محروم۔ ارے خاک آلود ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایسا شخص کیا ہے؟ محروم۔ دوسرے آپ نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے اور پھر اس کی مغفرت ہونے سے پہلے پہلے وہ رمضان کا مہینہ گزر، یعنی رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی اس کی کیا نہ ہو سکے؟ مغفرت نہ ہو سکے، تو محرومی ہے۔ اور کیا ہے ایسا شخص؟ حالانکہ رمضان کے مہینے میں تو رحمت خدا بندی بارش کی طرح برستی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا نہیں ہوئی اس کی؟ جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے اور پھر وہ اس کی مغفرت سے پہلے پہلے کیا ہو جائے بھائی؟ ختم ہو۔ تیسرا آدمی اور خاک آلود ہو اس شخص کی ناک ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ جو ان میں سے ایک بڑھاپے کو
پائے، بڑھاپے کو پہنچے۔ وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی ماں باپ دونوں بڑھاپے کو، یہ ان میں سے کوئی ایک کیا ہو جائے بوڑھا، اور یہ خدمت کر کے کہاں نہ کس کو نہ کما سکے جنت۔ یہ بھی کیا ہے محروم، یہ بھی کیا ہے بھائی، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت یہ بھی بہت سعادت کی چیز ہے۔ اور خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک کس کو پائے بھائی، بڑھاپے کو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اور وہ دونوں اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں، ان کی ایسی خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت کا حقدار بن جائے۔ وعن ابي طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال انه جاءني جبريل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد الا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا رواه النسائی والدارمی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، والبشر فی وجہہ، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر کیا تھے بھائی، ظاہر، نمایاں کا ترجمہ یعنی چہرے پر بشاشت تھی، یہ ہے مطلب۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس میں تشریف لائے تھے، اور جبرائیل نے یہ کہا ہے کہ آپ کا رب یہ فرماتا ہے اما یرضیک یا محمد، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں محمد کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی کوئی شخص بھی آپ کے اوپر درود بھیجے گا تو میں اس کے بدلے میں 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ کے اوپر کیا بھیجے گا بھائی، درود، تو میں اس کے اوپر، اور آپ کی امت میں سے آپ کے اوپر جو سلام بھیجے گا تو میں اس کے اوپر کتنے مرتبہ سلام بھیجوں گا، 10 مرتبہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے درود پاک کی، کہ جب بندہ اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بھائی، اس کے اوپر رحمتیں، اور کتنی مرتبہ، ایک کے بدلے میں 10۔ وعن ابي بن كعب قال قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك وكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذا يكفي همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذی۔ دیکھو یکفی تم نے پڑھا اور ہمہ کا پڑھا، یہ نہیں ہے، یا تو اسے معروف پڑھو یا مجبور پڑھو۔ اگر معروف پڑھو گے تو کیا پڑھا جائے گا، یکفی، اور مجبور پڑھو گے تو کیا پڑھا جائے گا، یکفا، یا تکفا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں ارادہ کر رہا ہوں آپ کے اوپر کثرت سے درود بھیجنے کا۔ نہیں یہی بات سمجھ، میرا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کیا بھیجوں، کم اجعل لک من صلاتی، تو کتنا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کروں، یعنی میرے اپنے اور بھی اوراد و وظائف ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ اور اوراد و وظائف ہیں جن کو میں صبح شام کے معمولات ہیں میرے پڑھتا ہوں، تو وہ جو میں نے اپنے معمولات کا وقت مقرر کر رکھا ہے صبح کو شام کو، اس میں سے کتنی دیر آپ کے اوپر کیا پڑھوں،
مثال کے طور پر ایک آدمی نے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا کیا بنا رکھا ہے اپنا، کہ 2 گھنٹے تسبیحات وغیرہ پڑھے گا، تو ان 2 گھنٹوں میں کتنی دیر درود پڑھے، یہ ہے سوال۔ اور اوراد و وظائف کے جو اوقات ہیں ان میں کتنی دیر کیا پڑھے بھائی؟ دیکھو کہا کہ میرا ارادہ ہے آپ پر کثرت سے درود پڑھنے کا، تو میں کتنا آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقت مقرر کروں۔ آپ نے فرمایا معاشی کا جتنا تم چاہو، غریب نے کہا اتنا وقت مقرر کر دو۔ میں نے کہا الربع یا نبی اللہ، کیا میں مقرر کر لوں چوتھائی وقت، یعنی جو اوراد و وظائف کا وقت ہے تو 3/4 میں تو کیا کروں، اوراد و وظائف پورے کروں اپنا، اور 1/4 میں کیا کروں، چوتھائی حصہ مقرر کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا معاشیتا جو تم چاہو، وہی نہیں زدتا، اور اگر کچھ زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا النصفہ، تو کیا نبی اللہ آدھا وقت مقرر کر لوں درود پاک پڑھنے کے لیے، اور آدھے وقت میں کیا کروں، اور آدھے وظائف۔ آپ نے فرمایا معاشیتا جو تم چاہو، لیکن اور زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ 2 ثلث مقرر کر لوں، یعنی 2/3 کس کے لیے، اور 1/3 کس میں سے، جو اوقات کس کے ہیں، اوراد و۔ آپ نے فرمایا جو تم چاہو، اور اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر، 2/3 سے بھی زیادہ کرو۔ تو میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میں نے آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں تمام وقت۔ کلھا کا ترجمہ تمام وقت جتنا بھی ہے سب کس کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی درود پڑھوں گا، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تسبیح نہیں، کوئی دعا نہیں، بس صرف کیا پڑھوں گا پورے وقت میں، کوئی دعا وغیرہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اذن یکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، آپ نے فرمایا تو اس وقت جب تم سارا وقت کس میں لگا لو بھائی، درود شریف میں، یعنی درود شریف پڑھتے رہو، تمہیں دعا کرنے کا بھی موقع، تو کیا ہوگا، یکفا ہمک، تمہارا ہم سے مراد ہے مقصد، تمہارے دنیاوی مقصد کیا ہو جائیں گے بھائی، پورے کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا تمام مقاصد کو، وہ یکفر لک، اور تمہارے گناہوں کو کیا ہو جائیں گے، معاف کر دے۔ ارے نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو جو آدمی پورا وقت درود شریف کے لیے خرچ کرے، دعا وغیرہ کے جو اوقات ہیں ان میں بھی کیا پڑھتا رہے بس، تو اس کے دنیاوی سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ گناہ اس کے اللہ تعالیٰ، وہی فرمایا اذن، تو اس وقت میں تمہارا مقاصد، دنیاوی مقاصد کیا کیے جائیں گے، پورے، تمہارے گناہوں کو۔ وعن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل عليه ثم ادعو، قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب، رواه الترمذي ورواه ابو داود والنسائی نحوه۔ حضرت فضالہ ابن عبید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، ایک صاحب تشریف لائے، پھر انہوں نے نماز پڑھی، یہ کون سی نماز ہے، وہی تحیۃ المسجد، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اور میرے اوپر رحم فرما دیجئے، یہ ان صاحب نے دعا کی۔ تو آپ نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی، جلد بازی سے کام کیا۔ پھر صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جب قاعدے میں آدمی بیٹھے تو سب سے پہلے تحیات پڑھے، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر کیا بھیجے بھائی، درود،
اب جب یہ دو کام ہو گئے تو اب تیسرا کام ہے کیا پڑھے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ دیکھو کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے انہیں جلدی کی. پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اللہ کی تعریف کرو جیسا کہ اس کا حقدار ہے. وصلی علیہ، اور میرے اوپر کیا بھیجو؟ تو اپنے نبی پر کیا بھیجو؟ ثم ادعوہ، اور پھر اسی رب سے کیا کرو؟ یہ سننے کے بعد ایک دوسرے صاحب نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا ایھا المصلی ادعو، اے نماز پڑھنے والے اب دعا کرو. تو جب تمہاری دعوت قبول، دعا قبول. تو پتہ چلا کہ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد کیا ہو بھائی؟ اور پھر اس کے بعد کیا ہو؟ عبد الله بن مسعود قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما درجت بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطوا رواه الترمذي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی. کتنے لوگوں کے سامنے میں نے کیا پڑھی بھائی؟ جب میں قاعدے میں بیٹھا تو میں نے شروع کس سے کرا؟ اللہ کی تعریف سے. التحیات للہ، اللہ کی تعریف ہے. پھر اس کے بعد میں کیا پڑھا نبی پاک علیہ السلام پر؟ درود. اللہم صلی. یہ طریقہ. ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنے لیے کیا کی؟ دعا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں. پتہ چلا دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو اور اس کے بعد میں کیا ہو بھائی؟ درود شریف کے بعد اب دعا. الفصل الثالث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يقتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. رواه ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کے لیے ناپا جائے پورا ناپا. اقتالا مجبور کا صیغہ ہے. اقتالا یقتالو کے معنی کہے کہ آتے ہیں ناپ. اس کے لیے پورا ناپا جائے یعنی اسے عمل کا کیا ملے؟ پورا ثواب. نہیں بات سمجھ پائی؟ پورا کیا ملے بھائی اسے؟ اذا صلی علینا اہل البیت فلیقل، جب ہمارے اہل بیت پر درود بھیجے ایسے کہ یہ والا درود پڑھے. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي ورواه احمد عن الحسين بن علي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل تو وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے. وہ آدمی کیا ہے بھائی؟ بخیل، کہ جس کے سامنے میرا ولم یصلی علیہ، اور پھر وہ میرے اوپر کیا نہ بھیجے. وہ آدمی کیا ہے صحیح معنی میں؟ بخیل.
جیسے آدمی کو بخیل فرمایا ہے کہ جو آپ کا نام نامی سنے اور درود. اور اس روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے حسین ابن علی سے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعت ومن صلى علي نائم 70 صلاه رواه احمد. أبلغته رواه البيهقي في شعب الإيمان. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر درود بھیجتا ہے میری قبر کے پاس کھڑے ہو تو میں اس کو سنتا ہوں. پتہ چلا کہ سنتے آپ وہ درود ہیں جو کہاں پڑھا جائے. وہ آپ کیا کرتے ہیں خود سنتے ہیں. لہذا وہاں پر کیا پڑھ سکتے ہیں السلام علیکہ ایہن. وہاں پڑھ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا ایہن. کیوں آپ سن رہے ہیں نا ڈائریکٹ تو کیا اس کے ساتھ خطاب ہو سکتا ہے خطاب کے سے. آگے کیا کہا. آگے یہ کہا ومن صلی علی نائی. اس کو فاعل کا صیغہ ہے دور ہونے کے بعد. اس کے معنی میں اور جو شخص میرے اوپر درود پڑھے دور سے ابلغتہ تو وہ درود میرے پاس پہنچا دے. وہ درود میرے پاس کیا ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر قبر اطہر کے پاس میں جا کر کوئی درود پڑھے گا تو کون سی صیغہ استعمال کرے گا. اور اگر کوئی آدمی کیا کہا میں اگر کوئی آدمی دور سے پڑھے تو وہاں خطاب کا صیغہ استعمال جی. وعن عبد الله بن عمر قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وسلم وملائكته 70 صلاة. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی کے اوپر درود بھیجے گا ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس کے اوپر دعا کیا کریں گے بھائی اس کے اوپر 70 مرتبہ کیا بھیجیں گے رحمت. اب یہ حدیث بظاہر پہلی حدیث سے ٹکرا رہی وہاں کتنے کا ذکر ہے اور یہاں کس کا ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا تعلق جمعے کے دن کہ جمعے کے دن کا ثواب ایک کا کس دن تک بڑھ جاتا ہے. دیکھیے تو اللہ اس کے فرشتے اس کے اوپر درود بھیجتے ہیں کتنی مرتبہ. وعن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي محمد وقال اللهم انزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. حضرت رویفع فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نبی کے اوپر کیا بھیجے درود بھیجے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے یہ درود پڑھے اللہم انزلہ مقعد المقرب. اے اللہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیجیے مقعد المقرب اپنے سے قریب ٹھکانہ عطا فرمائے. آپ کو عطا کیجیے اپنے سے قریب ٹھکانہ. کب قیامت. تو ایسے آدمی کے اوپر میری شفاعت یا وعن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فرفع رأسه فقال ما لك فذكرت له ذلك. فقال إن جبرائيل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة
صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه رواه أحمد. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن تشریف لائے اور ایک باغ میں تشریف لے گئے. دخل نخلاً، کھجوروں کے ایک باغ میں کیا لے گئے بھائی؟ اور آپ نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا. قال السجود ہے نا. حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات تو نہیں دیتی. اتنا لمبا جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی حرکت ہی نہیں. تو میں آیا دیکھنے کے لیے انظر، تو آپ نے سر اٹھایا اور یہ کہا مالک، کیا بات ہے عمر، کیا بات ہے عبدالرحمن، کیا بات ہے، کیوں آئے؟ فذکرت لہ ذالک، تو میں نے پورا قصہ ذکر کر دیا کہ آپ نے بہت لمبا سجدہ کیا تھا. مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کی روح کو قبض کر لیا. تو آپ نے فرمایا جبرائیل امین میرے پاس میں آئے تھے اور مجھے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے آپ کے لیے کہ جو شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ کیا بھیجیں گے بھائی. اور جو شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو فرمایا کہ میں اس کے اوپر کیا بھیجوں گا رحمت. اور جو شخص آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا تو میں اس کے اوپر کیا بھیجوں گا سلام. یعنی خود اللہ اپنی طرف سے کیا دیں گے. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسقط منها شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے، یعنی اس میں سے کوئی چیز بھی اوپر نہیں ہوتی، معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے. لا یصعد منہا شیء، کچھ بھی دعا کا کوئی حصہ بھی اوپر یعنی قبول نہیں ہوتا. حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام پر کیا بھیج دیا جائے. پتہ چلا دعا کی شروع